باریان کے مرحوم کے لیے حاجی شیر محمد خان کھنچیا ان کی اہلیہ مرحوم، حاجی نور محمد خان، حاجی محمد نواز خان، ولایت حسین خان، مشتاق حسین خان، ظفر حسین خان، علی عباس خان، مالک ان کے درجات عالیہ، حاجی اسلم خان صاحب، اقبال حسین خان صاحب، عبدالقیوم خان صاحب کھنچی، سردار محمد خان اور دیگر اہل خانہ اور لواحقین، مالکین نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ جو دعائیں ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، مالک صاحب کی دعائیں فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور رسیدہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ ہے کہ جس صاحبان کی مرحومین اور آپ سب کی مرحومین کو مالک حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہماری سرحدوں کے محافظوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر ولی الاثر حجت دوران کی ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات سارے سے اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہے، سلوات ذرا ماحول مطابق بلند لہجے میں سارے اجازت ہے جی میں تو مہینہ ربیع الاول کا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے۔ سبھی کہتے ہیں تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ مہینہ سرکار کا مہینہ ہے۔ ویسے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ربیع الاول ہی نہیں، سارے موسم ہی محمد کے ہیں، ساری صدیاں ہی محمد کی ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ حضور کی وجہ سے، کائنات میں ایک ایک شے حضور کے صدقے میں بنی۔ کچھ ہمارے بھائی یا رسول اللہ سے بھی پریشان،
وہ کہتے ہیں جی اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی کہتے ہیں، اور شیعہ یا علی کہہ رہے ہیں۔ اللہ والے صرف ہم ہیں۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ بھائی کہتے ہیں کہ اہل سنت یا نبی کر رہے ہیں، شیعہ یا علی اللہ والے ہم۔ اور ان اللہ والوں کے دیش میں آپ کو اللہ لے جائے، سعودیہ کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں قبر نبی کی طرف یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ کے نصیبوں میں حج عمرہ آپ چاہیں آپ خود مشاہدہ کریں، جو بھائی آپ میں سے جا چکے ہیں شاید میری گواہی دے دیں کہ وہاں رسول اللہ کے روضے کی جالی کی طرف غور سے دیکھنے تک نہیں دیتا، اور وہ اب جرت مجھے کرنا پڑے گی، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس سے کیا مانگتے ہو، یہ تو مر چکا ہے۔ یہ لفظ کہنے والے بھی مسلمان ہیں کہ وہ حضور کی قبر مطہر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ تو مر چکا ہے، اس سے کیا مانگتے ہو۔ لٹلیری مجمع میرے سامنے موجود ہے، اگر اجازت دیں تو میں ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ نکھرا مجمع میرے سامنے ہے۔ مسلمانوں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اپنے نبی کے بارے میں تم کہتے ہو ماذ اللہ محمد مر چکا ہے، اور پھر ساتھ میں تمہارا یہ بھی ذہن ہے کہ ہم نے عیسائیوں سے مقابلہ کرنا ہے، عیسائیوں سے بحث کرنی ہے، اپنے بچوں کو عیسائیوں کے مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ پہلے تو میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنا ہے نا، اور کسی عیسائی پادری نے کہیں یہ تمہیں چیلنج دے دیا کہ مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا دین افضل ہے، تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے، آؤ دلیل سے بات کر لو۔ میری مسلمان علماء سے اپیل ہے، اگر عیسائیوں نے آپ کو مقابلے پہ بلا لیا تو غصے میں عیسائیوں کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا، ہم شیعوں کو ساتھ رکھنا، ہمیں عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں۔ آپ سارے دھیان نہیں دیں، عیسائیوں کے مقابلہ پہ جو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم عیسائیوں سے کہہ سکتے ہیں وہ عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں عیسیٰ کو شگم میں لے کے چاہتی تھی کہ میرے بیٹے عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے، اللہ نے کہا تھا چلی جا مریم، یہ ولادت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ لیکن جب علی کی ماں اپنی حویلی سے نکلتے اللہ کے گھر کے قریب آئی، دیوار کعبہ نے راستہ دے کے کہا بی بی جلدی آ جا، یہ بیت ہے، آنے والا اہل بیت ہے۔ اچھا دیکھیں، میرا کبھی کبھی آپ کے علاقوں میں آنے کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور میرا خیال ہے آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ بس میں ہی پہلی دفعہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں۔ ہم ذاکر مولویوں پہ گاڑی میں وحی ہوتی ہے، جیسے اللہ کا قرآن پرانا نہیں ہوتا،
ویسے آل نبی کے ذکر کی کہانیاں پرانی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی مجمع سے یہ بھی دیکھا کہ جب نعرے لگائیں، کچھ خطبہ و ذاکرین کے لہجے میں شامل ہے، وہ خود بھی نعرے لگواتے ہیں مجمع سے۔ میں کم کہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں، لیکن آج میں چیز محسوس کر رہا ہوں کہ یہ دربار ہے بابا سرکار سید شہادت شہید کا۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں جب بندے بھائی نے 2 دفعہ نعرہ حیدری کھایا، سارا مجمع یا علی نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ کچھ بندے تو نعرے کے جواب میں یا علی اس لیے نہیں کہہ رہے کہ میرے نال والے جو آنکھ دے، اور اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا ہے۔ جب نعرہ حیدری لگایا، عجیب لگتا ہے مولا علی کے نام کا نعرہ، اور پھر بندے کوئی یا علی کہے، کوئی خاموش چپ چاپ رہتا ہے، ایسا مناسب نہیں۔ بلکہ مولا علی سے مجھے یاد آ گیا، میں سلام کرنا چاہ رہا ہوں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل صاحب، جنہوں نے اپنا تبلیغی مستقبل داؤ پہ لگا کے، تبلیغی مستقبل، آپ سارے دھیان نہیں دے رہے، تبلیغی مستقبل داؤ پہ لگا کے طارق جمیل صاحب نے اپنے تبلیغی مجمع میں یہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا۔ سارے جواب دیں گے۔ مولانا طارق جمیل نے یہ کوئی چھوٹی بات ہے بھائی، مستقبل داؤ پہ لگا دے نہ، وہ تبلیغی مجمع قبلہ کے پاس رہ گئے، دنیا تو شاید قبلہ کے ہاتھوں سے نکل گئے مولا علی کہنے کی وجہ سے۔ لیکن میں دعا بھی کر رہا ہوں طارق جمیل صاحب کے لیے، اور ساتھ یہ فکر کہہ رہا ہوں طارق جمیل صاحب اللہ آپ کو زندگی دے، لیکن آپ نے زندگی ہی میں اپنی قبر ٹھنڈی کر لی، مرنا تو ہر کسی نے، اب سارے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، موت سے کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، موت سے کوئی بچنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن طارق جمیل صاحب نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کو ٹھنڈا یہ فکرہ کہہ کے کر لیا ہے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مولانا طارق جمیل نے کہا حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی۔ لگتا ہے طارق جمیل صاحب کو کہیں سے اشارہ ہو گیا ہے کہ قبر میں حضرتوں نے نہیں آنا، مولا علی نے آنا۔ متوجہ ہے سب کا؟ بہت شکریہ، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، رضی صاحب، میں نے کہا جی فرمائیں، کہنے لگے یہ جو آپ شیعہ حضرات یا علی کرتے ہیں، کچھ زیادہ ہی نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم زیادہ کرتے نہیں ہیں، آپ کو محسوس زیادہ۔ کہنے لگے نہیں، آخر علی ولی اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں آپ کو پوچھنے کی ضرورت پیش ہوئی؟ کہنے لگے جی ہمارے بچوں کے، شیعہ بچے کلاس فیلو ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو شیعہ بچے ہوتے ہیں نا، یہ رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، علی نہیں چھوڑتے۔ پریشان ہو کے نہیں بیٹھ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں، شیعہ بچے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑتے۔ شیعہ فیملی رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑتے۔ آخر اس علی ولی اللہ کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا جی آپ کی مصروفیت کیا ہے؟ کہنے لگے جی دکانداری۔ میں نے کہا اسی لیے علی کا فائدہ پوچھ رہے ہو؟
وہ جو بندہ بس میں منجن بیچتا ہے وہ 9 فائدے تو اپنے منجن کے بتا دیتا ہے، تو علی کا فائدہ پوچھ رہا کہ لگا نہیں قبلہ مقصد صرف اتنا ہے آخر علی جن ولی اللہ کا کوئی ایک فائدہ بتا دیں۔ بزرگ چہرے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، جوان بھائی بھی موجود ہیں، طالب علم بھی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، میں پورے یقین اور اعتماد سے یہ فکرہ کہنے لگا۔ فرماتے ہیں جی آخر آپ علی جن ولی اللہ جو نہیں چھوڑتے، اس علی جن ولی اللہ کا کوئی ایک فائدہ بتا، اجازت ہے میں بات کروں، کوئی ایک فائدہ۔ میں نے کہا جی صرف ایک فائدہ بتا رہا ہوں، حضور کی ختم نبوت کے بعد بندے جھوٹے نبی بنے ہیں؟ کہتے جی بالکل بنے، میری طرف دیکھ، حضور کی ختم نبوت کے بعد 2 نمبر نبی بنے کہ یقیناً بنے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی تو اس لیے ہمارے ذہن میں زیادہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ہمسایہ تھا، یہ قادیان کا تھا، قادیان ہندوستان میں، وگرنہ صرف مرزا غلام احمد ہی نے بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کی، بلکہ یہ مرزا غلام احمد کی کو کہانی بڑی کمال ہے۔ مرزا غلام احمد نے قادیان میں دعوی نبوت کیا اور وہ لٹریچر میں دعویٰ موجود ہے کہ اس نے یہ کہا کہ انا احمد، وہ جو احمد نام کا رسول آنا تھا وہ میں ہوں۔ اس کے پرائیویٹ سیکٹری نے کہا قادیان میں کہ گھر گھر جا کے کیسے بتائیں گے کہ وہ نبی آ چکے، آپ کے موبائل مجھے داد دے رہے ہیں، آپ مجھے خاموش مہربانی سے متوجہ۔ اس کے سیکٹری نے کہا جی گھر گھر جا کے کسے بتائیں گے وہ جو نبی آنا تھا وہ آ چکے۔ مرزا نے کہا تو کیا کریں؟ اس نے کہا قادیان سے ایک 15 روزہ اخبار نکلتا، ہر 15 دن کے بعد اس اخبار میں اشتہار چھپوا دیتے کہ وہ جو نبی آنا تھا وہ آ چکا۔ مرزا نے کہا تو چھپوا دو۔ اس نے کہا جی میں نے پتہ سارا کروایا ہے، اشتہار شائع کروانے کے لیے مدعی کے دستخط ہونا ضروری ہے۔ مرزا غلام احمد نے کہا تو لائن دعویٰ بھی میں لکھ دیتا ہوں، دستخط بھی کر دیتا ہوں تاکہ اشتہار چھپ جائے۔ دعویٰ تھا میں احمد ہوں، دستخط کیے غلام احمد۔ میری بات میں آپ توجہ تھوڑا فرما لیں، دعویٰ کیا تھا کہ میں احمد ہوں، دستخط جو وہی کرنے تھے جو ماں باپ نے نام رکھا تھا، دستخط کیے غلام احمد۔ اب بات مذہبوں کی نہیں، تعصب کی نہیں، مسلمانوں کے سارے فرقے اپنی اپنی جگہ پہ بتائیں۔ مرزا غلام احمد کو اچھا سمجھتے کہتا جی نہیں جی مت ماری گئی ہے ہماری، کہ مرزا غلام احمد کو اچھا کیسے سمجھے؟ میں نے کہا کیوں اچھا نہیں ہے؟ کہنے لگے جی غلام ہو کے سردار کی برابری کر، سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، غلام ہو کے برابری سردار کی کر۔ میں نے کہا یہی صدیوں سے ہم سمجھا رہے ہیں کہ غلاموں کو غلام رہنے دو، سرداروں کو سردار رہنے دو۔ تو مرزا غلام احمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، صرف اکیلا نہیں ہے، بہت سارے اور بھی نام، بلکہ میرا حافظہ صاحب دے رہے شاید آپ کے بھی کسی ذہن میں ہو، ضیاء الحق، نام تو سنا میں، مجھے آپ کے مزاج کا نہیں پتا، بہرحال ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج باقاعدگی سے کرتا تھا اور زکوٰۃ لیتا تھا۔
مال روڈ پہ مسجد شہداء والے چوک میں، مجھے یاد ہے اخباروں میں بھی خبر تھی، ایک بندے نے میگا فون اٹھا کے اعلان کیا مال روڈ پہ کھڑے ہو کے کہ میں نبی ہوں اور میرا سب سے پہلا امتی ضیاء الحق۔ پھر نہیں پتا چلا کہ اس پہلے امتی نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ دوبارہ اس نبی کی خبر ہی نہیں۔ بہرحال ہر دور میں بندوں کے دماغ ہلتے ہیں، نبوت کے دعوے کرتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو لٹریری چہرے جو ہیں وہ میری گواہی دیں گے، ایک دور میں ایک بی بی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سنا کریں یہ بھی بات، کچھ بندوں سے میں معذرت چاہ رہا ہوں، میں سوز ہی نہیں لا سکا، نہیں تو قصیدہ پڑھا جاتا آپ ذرا زیادہ چھوٹ جاتا۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ آج کل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ اچھا سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک۔ میں نے کیا کہا ہے کہ میں صرف شیعوں کا، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ بندہ شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہ کرے تو اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے کہ اس کے اندر تو رولا پہ گیا۔ لہذا اگر قصیدے پڑھے جائیں، میرے بعد میں بابا جی محمد حسین شاہ صاحب نے قصائد پڑھنے، سنیے گا، بہت ضروری ہے قصیدہ سننا۔ لیکن اگر کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ کام نہیں آتا، پھر وہاں پہ بات کام آتی ہے۔ لہذا یہ باتیں بھی سنا کریں، یہ بھی سنا پھر آپ۔ تو اس خاتون نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دی، سارے مذہبوں کے علماء اس بی بی کے پاس گئے، میری طرف دیکھیں یار زحمت فرما، اور جا کے کہتے ہیں تو نے یہ کیا غضب کی ہے؟ بی بی تجھے نہیں پتا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا سکتا کہا ہے، میں سکتی ہوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جب لٹریچر پڑھیں گے، آپ سٹڈی کریں گے تو بہت سارے نام آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے نظر آ جائیں گے۔ میں ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، اور جنہوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے وہ یہودیوں میں سے نہیں ہیں، جنہوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے وہ عیسائیوں میں سے نہیں ہیں۔ جتنے نبی بنے مسلمانوں میں سے نبی بنے۔ یہ فائدہ ہے علی جل ولی اللہ کا کہ جتنے جھوٹے نبی بنتے ہیں ان میں کوئی بھی شیعہ نظر نہیں آتا۔ آج تک یہ بات دیکھیں، میں کچھ بات بیٹھک میں کر رہا ہوں، میں کچھ دیرے پہ یا ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، یا میں پبلک میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کیمرہ موجود ہے، کیمرے کے سامنے میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی علی جل ولی اللہ پڑھنے والا نہیں۔ یہ ہم فخر نہ کریں۔ میں سلام کروں گا پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین کو، شیعہ ماؤں کو۔ جب بچہ سیکھنے کی عمر میں ہوتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ بیٹا یاد کرو محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ بیٹا یہاں پہ رکنا نہیں ہے، آگے بھی پڑھو علی جل ولی اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ ماں بچپن میں شیعوں کے ذہن میں بٹھا دیتی ہے کہ جب علی نبی نہیں ہے یہ رقبے کے بندے نبی کیسے؟
صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے نا اسے اس کا مقام دیا جائے. میں نے ابتدا جہاں سے کی تھی وہ بات میں کم از کم مکمل کر لوں. یہ کائنات، کیونکہ ربیع الاول ہے نا مجلس کے ٹائٹل میں، جہاں مجلس ہے وہاں سرکار کے میلاد کا حوالہ بھی پوسٹر میں دیا گیا ہے. اور ہمارے بارے میں تو پہلی بندے کہتے ہیں انہیں کیا پتہ نبی کسے کہتے ہیں، یہ تو نبی سے واقف ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہے. میں ممبروں کے پہ کہتا پھر رہا ہوں، تم کہتے ہو شیعہ نبی کو نہیں مانتے، شیعہ جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے. ہم نے میری تائید سارا مجمع کر، ہم نے جسے مانا حضور کی. ایک صاحب کہنے لگے پھر علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی علی کو تو ہم جانتے نہیں تھے، ہم تو فدا حسین جی کیسر بھائی ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے، لیکن ہمیں علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی. علی ہماری مجبوری حضور کی وجہ سے، لہذا مرکز نبی ہے، ماوا نبی ہے، حاجت روا نبی ہے، مشکل کشا نبی ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ حضور کی وجہ سے. میں نے ابتدا میں یہ بات کہی، میں اسی کو آگے بڑھا. دربار یہ گفتگو ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، سید بادشاہ شہادت شہید کا دربار ہے، اور فقیروں کی نگری میں بات کا لطف بڑا کمال آتا ہے. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولوی ہو کے ریگولر شہباز قلندر جایا کرتے تھے. ایک مولوی نے پوچھا مولوی تو درباروں پہ جاتے نہیں، آپ مولوی ہو کے ریگولر دربار پہ آتے ہیں؟ مولوی اسماعیل صاحب نے کہا مولویوں سے شریعت ملتی ہے، قلندروں سے محبت ملتی ہے. لہذا شہادت شہید کی بارگاہ میں اگر میرا اچھا ویسے نا فیصل صاحب مجلس مقبول بڑی جے بندے سنتے بھی پہلے داد بھی نہیں جائے، کیا کہیں یہ کوئی فقیر کا موجزہ ہے. ویسے ایک بات یاد رکھو، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت. مہربانی ذرا بیدار ہو جائے، ذرا جاگ جائے. جن بندوں کو حضور کی یاد سمجھ میں نہیں جاتی، یا رسول اللہ، بلکہ کچھ تو یہ کیونکہ پیورلی میلاد نہیں ہے مجلس بھی ہے، مگر میں 12 اور 17 ربیع الاول کے جو دن ہوتے ہیں یہ بلڈنگوں پہ چراغاں، گلیوں میں روشنی ہے، تو کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ میلاد کی روشنیاں اچھی نہیں لگتی. پھر گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں، بجلی جو پوری نہیں ہو رہی. اور ان شیعہ سنیوں کو پوچھو، یہ پورے ملک کی بجلی اپنے جناب پنڈ میں محلے میں سارا چراغاں کر دیتا ہے. اسلام میں کہاں ہے کہ روشنیاں کی جائیں؟ اسلام میں کہاں ہے کہ چراغاں کیا جائے؟ میں اگر 12 میلاد کا چراغاں ثابت کر گیا نا پھر 13 رجب کی ضرورت نہیں رہے. آپ جیئے بہت شکریہ صاحب، آپ زندہ و سلامت رہے. اور میں نے بہت گہری باتیں میں نہیں کر رہا، میں بالکل سکون کے ساتھ آپ کو سمجھا. جو بندہ کہتا ہے جی مسجدوں پہ، بلڈنگوں پہ، بارگاہوں میں، اپنی رہائشوں پہ نبی کے نام کی روشنی کی لڑیاں